बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे जुल्म की है ये इंतहा। वो हमारे स्कूल की सबसे खामोश टीचर थी। ना किसी से बात करती, ना किसी के साथ बैठती। हत्ता के ब्रेक में चाय भी साथी टीचर से अलहदा बैठकर पीती। जब वो स्कूल आई तो शुरू में कुछ टीचर्स ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका अदम ताउन पर मबनी रवैया देखकर वो टीचर्स खुद ही पीछे हट गई थी। नाम था उसका लैला, लेकिन वो आप अपने नाम के बिल्कुल बरक्स थी। लैला लफ्ज़ लैल से निकला है, यानी रात के स्याह। इसके बरक्स वो बेहद हसीन थी, और जितनी वो खूबसूरत थी उससे ज़्यादा सुरीली उसकी आवाज़ थी। जब वो बात करती थी तो ऐसे लगता था जैसे मोती बखेरे जा रहे हैं। ज़ाहिरी खूबियों के साथ साथ वो बला की ज़हीन भी थी। उसे अपने मज़मून पे मुकम्मल अबूर हासिल था। वो इतने प्यार से बच्चों को पढ़ाती कि उन्हें गुस्सा करने या मारने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। मैंने उसे कभी बच्चों को गुस्सा होते या मारते नहीं देखा था। जितना वो बच्चों से प्यार करती उससे ज़्यादा बच्चे उससे प्यार करते। इस सब के बावजूद उसकी शख्सियत में कुछ कमी सी महसूस होती, और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि इस कमी को ढूंढ निकालना है। स्कूल इंचार्ज होने के नाते उससे रोज़ाना बल्कि दिन में कई बार डिस्कशन होती। इत्तेफाक से उसका और मेरा मज़मून भी एक था, सो वो अक्सर मुझसे लेक्चर तैयारी में मदद मांगती रहती। सर्दियों के दिन थे, मैं क्लासों का विज़िट कर रहा था। देखा तो वो धूप सेंकने एक बेंच पे बैठी थी। दूर से नज़र आ रहा था कि वो ख़यालों में गुम है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसके बहुत करीब पहुंचने पर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, तो पता चला कि वो निहायत गहरी सोच में डूबी है। मैंने खंकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसने चौंकते हुए मेरी तरफ देखा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो उठी, उसकी गोद में धरी किताब नीचे गिर गई। ये शेक्सपियर के ड्रामों का उर्दू तर्जमा शुदा मजमुआ था। तो मोहतरमा यहाँ शेक्सपियर साहब के साथ मसरूफ़ है? मैंने शगुफ्ती से कहा। जी सर, शेक्सपियर मेरे पसंदीदा राइटर हैं। मैं इनकी तहरीरें पढ़ती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसान को किताब से जुड़े रहना चाहिए। किताब एक बेहतरीन साथी है, मैंने जवाबन कहा। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए, ये मर्द इतने जालिम क्यों होते हैं? क्या मतलब? मैं उसके सवाल का सियाको सबाक नहीं समझ सका। जवाब में उसने मुझे शेक्सपियर के एक ड्रामे का हवाला दिया, जिसमें हीरो हीरोइन को अपने हाथों से गला घोंटकर कत्ल कर देता है। मैंने जवाब में एक तवील सांस लेते हुए कहा, मोहब्बत में इंसान ऐसे ही रवैयों का शिकार हो जाता है। वो महबूब के मामले में इंतहा पसंद हो जाता है। हाशिम नदीम ने अपनी एक तहरीर में कहा था कि जब हम मोहब्बत करते हैं तो साथ ही नफ़रत का जज्बा भी पाल लेते हैं, और अगर कभी कोई ऐसा मौका आए कि हमारा अपना महबूब के साथ ब्रेकअप हो जाए, तब हम उससे शदीद नफ़रत करने लगते हैं। ये नफ़रत उस दिन से शुरू नहीं होती, बल्कि ये इब्तिदाई ताल्लुक़ से परवान चढ़ रही होती है, और इसे जैसे ही मौका मिलता है पूरी शिद्दत से अपना आप दिखाने लगती है। मिस लैला पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। मैं बात करने के साथ साथ उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का भी जायज़ा लेता रहा। मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि इस लड़की ने मोहब्बत में काफ़ी गहरी चोट खाई है। अचानक क्लास ख़त्म होने की घंटी बजी और हमारी बातचीत वहीं पे इख्तिताम पजीर हो गई। बहरहाल इस वाक़ये के बाद वो मेरे साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगी। चंद बार उससे बातचीत करने के बाद जो मुझे उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मिली वो ये हैं। लैला अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद एक सरकारी महकमे में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। उसने इंग्लिश में BS किया था। आजकल वो फारिग थी, सो वक्त गुजारी के लिए टीचिंग कर रही थी। अंग्रेज़ी अदब में वो शेक्सपियर, शैले और बर्नार्ड शॉ को पढ़ती थी। स्कूल के बाद वो घर में अपनी वालदा का हाथ बटाती। उसकी कोई दोस्त नहीं थी। उसे पार्टियों में जाना, नित नए डिज़ाइन के कपड़े जूते पहनना
میک اپ، مہندی اور چوڑیاں وغیرہ کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی بجائے اسے تنہائی پسند تھی۔ اس کے کچھ رویے نارمل نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا ماضی میں اسے شدید قسم کا دھچکا لگا ہے۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگی، سر، انسان محبت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا، محبت ایک غیر ارادی جذبہ ہے۔ یہ کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سر، انسان کو ایسے انسان سے ہی محبت کیوں ہو جاتی ہے جو اسے حاصل نہیں کر سکتا؟ فوراً ہی دوسرا سوال داغا، بھائی اپنا تو یہ فلسفہ ہے، اس بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اپنی محبت نہیں ملتی، ورنہ جن کو مل جاتی ہے ان کے حالات بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ میں نے بات کو مزاح کی طرف موڑتے ہوئے کہا، بہرحال اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سر، یہ مرد اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں محبت کے نام پہ دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ دوسرے کا دل توڑ کے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کے، اس کی روح کو زخمی کر کے اس پہ کیا بیتی ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مرد کے ظالم ہونے کی بات اس نے آج دوسری بار کہی تھی۔ مجھے پکا یقین ہونے لگا تھا کہ اس لڑکی نے محبت میں ٹھوکر کھائی ہے اور کسی مرد نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اس کا دل دکھایا ہے۔ مجھے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مس لیلا، ایسا لگتا ہے آپ کو کسی نے محبت میں دھوکہ دیا ہے۔ اس بات پہ اس کے چہرے پہ جو رنگ گزرے، ان رنگوں نے اس کے بغیر کہے پوری بات سمجھا دی۔ کچھ دیر تک وہ اپنے جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک ڈائری کی اور درخواست کی کہ اسے گھر میں جا کر اکیلے میں پڑھیے۔ مجھے تجسس تھا کہ اس ڈائری میں کیا لکھا ہوگا۔ بہت مشکل سے چھٹی تک کا وقت کٹا۔ چھٹی کے بعد میں سیدھا گھر چلا گیا۔ نماز پڑھنے اور کھانا کھانے سے فارغ ہو کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی دی گئی ڈائری نکال کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا، جس میں اس نے اپنی سٹوری لکھی، تیرے ظلم کی ہے یہ انتہا۔ اس کا آخری حصہ یہ تھا، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو رنگوں کی شیدائی تھی، جس کو تتلیاں پسند تھیں، جس کو جگنو پسند تھے، جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، جو بہت ہی ناز و نعم سے پلی بڑی تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ماں بدولت لیلا کی۔ میں زندگی سے بھرپور ایک متحرک اور پرجوش لڑکی تھی۔ مجھے شروع سے ہلہ گلا پسند تھا، پارٹیاں اور دوستیاں پسند تھیں۔ میں زندگی میں بہت آگے جانا چاہتی تھی، اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ابو نے مجھے ایک بہت ہی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرایا تھا۔ میٹرک میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ایف ایس سی بھی اسی ادارے سے کر لی، پھر بی ایس کے لیے یونیورسٹی آ گئی۔ شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوا، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے سر حسان، جو ہمیں پوئٹری پڑھاتے تھے۔ بہت ہی وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ نیلی مسکراتی آنکھیں، طویل قد، نہایت خوش گفتار تھے۔ اپنے مضمون پر پوری طرح دسترس رکھتے تھے۔ میں بھی اپنی کلاس کی سب سے ذہین لڑکی تھی، سو اکثر و بیشتر ان سے بحث و مباحثہ ہوتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سر حسان نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا کہ کوئی مسئلہ ہو پڑھائی میں تو مجھ سے پوچھا کرو۔ میں نے نمبر نوٹ کر لیا۔ اگلے چند دن میں نے ان سے 2-3 بار رابطہ کیا۔ شروع میں ہماری بات چیت صرف پڑھائی تک محدود رہی، پھر رفتہ رفتہ پرائیویٹ گفتگو بھی ہونے لگی۔ سر مجھ سے زیادہ تر میرے بارے میں پوچھتے، اپنے بارے میں بہت کم بتاتے۔ ہماری بات چیت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ ساری رات موبائل پہ بات ہوتی رہتی۔ رفتہ رفتہ جو حد تھی وہ کراس کرتے رہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ ایک دن انہوں نے مجھے یونی کے باہر ملنے کو کہا۔ پہل تو میں نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تب میں نے حامی بھر لی۔ پہلی بار ہم ایک ریستوران میں ملے، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب ہم ہوٹل کے کمرے میں ملے۔
اس دن میں نے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کھو دی۔ گھر آ کر میں بہت زیادہ پچھتائی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ چند دن بعد سر نے مجھے دوبارہ ملنے کو کہا۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میرے علم میں لائے بغیر انہوں نے میری پرائیویٹ ویڈیو بنائی تھی اور یہ کہ وہ یہ ویڈیو نیٹ پہ ڈال دیں گے۔ میری تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ وہ برابر مجھے ملنے کو کہہ رہے تھے۔ مجھے لگا میں یہ دباؤ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرا بی پی لو ہو گیا، سر بری طرح چکرانے لگا۔ بہرحال بڑی مشکل سے خود کو سنبھال پائی اور اپنی روح کو روندتی ہوئی ان سے دوبارہ ملنے چلی گئی۔ اب یہ روٹین ہو گئی۔ ہفتے 10 دن بعد وہ ملنے کا تقاضا کرتے۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید سہ نہیں سکتی۔ میں نے اب اپنی رگ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر فوراً ہی والدین کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ وہ تو جیتے جی درگور ہو جائیں گے۔ میں ان کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی تھی۔ میری زندگی تو ویسے ہی برباد تھی، ان کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی، آنکھوں کے گرد حلقے بن گئے، رنگ بے تحاشا زرد ہونے لگا۔ ابو امی میری حالت دیکھ کر کرتے رہتے۔ ان کے بہت پوچھنے پر بھی میں انہیں کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آیا۔ وہ ذلیل انسان ایک دن یونیورسٹی سے آ رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگوں نے گن پوائنٹ پر اسے روک کر لوٹنا چاہا۔ اس نے مزاحمت کی، جس پر ڈاکوؤں نے طیش میں آ کر اسے گولی مار دی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ میری ڈگری مکمل ہو گئی اور میں یونیورسٹی سے گھر آ گئی، پر میری روح پر جو زخم لگے تھے وہ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی فضول میں برباد کر دی۔ جب سوچوں نے بہت زیادہ تنگ کیا تو میں اسکول آ گئی، لیکن مجھے انسانوں سے نفرت ہے، مجھے زندگی سے نفرت ہے، مجھے جینے سے نفرت ہے۔ میں صرف اپنے والدین کے لیے جی رہی ہوں اور میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آخر میں اس نے پروین شاکر کی ایک غزل لکھی تھی۔ میرا عزم تو تھا بلند تر، اسے حادثوں نے مٹا دیا۔ میں مسافتوں میں بکھر گئی، مجھے راستوں نے گنوا دیا۔ تیرے ساتھ چلنے کا حوصلہ میری ہمتوں سے گزر گیا۔ میں تو پہلے ہی تھی شکستہ پا، مجھے آندھیوں نے گرا دیا۔ میں نہ چھاؤں ہوں نہ میں دھوپ ہوں، میں شکستگی کا وہ روپ ہوں۔ میرا دل گیا میری جان گئی، مجھے بجلیوں نے جلا دیا۔ تو نے 100 ستم کیے تو کیا میں نے سہ لیے تیرے نام پہ، تیرے ظلم کی ہے یہ انتہا کہ تو نے در سے اٹھا دیا۔ مجھے تنگ نہ کر، مجھے چھوڑ دے، جا چلی جا کسی اور در، تجھے کس خوشی کا خراج دوں، تو نے زندگی مجھے کیا دی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔